السلام علیکم۔ حدیث نبوی۔ نقصان اٹھانے والا شخص۔ سیدنا اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو جس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے طواف سے پہلے سی کر لی ہے، یا کوئی کام پہلے کر لیا ہے، یا کوئی موخر کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، مگر جو کوئی ظلم کرتے ہوئے کسی مسلمان کی عزت کو کاٹے، غیبت کرے یا تعین و تشیع وغیرہ، تو وہ حرج میں پڑا اور ہلاک ہوا۔ حدیث نبوی۔ شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہے، چینل سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔ حدیث نبوی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے تیری مدد طلب کرتا ہوں۔ حدیث نبوی۔ سن کے آگے شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں نیو حدیث سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، بیل کا بٹن ضرور پریس کیجیے۔ حدیث نبوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کو جمائی لے تو اس کو اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے، کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نبوی سن کے آگے شیئر کریں، صدقہ جاری۔ حدیث نبوی۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام معاملات میں اپنے جوتے پہننے، اپنی کنگھی کرنے اور اپنی طہارت اور وضو اور غسل کرنے میں سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ حدیث نبوی۔ صحیح بخاری۔ نیو حدیث سننے کے لیے چینل کو فالو اور سبسکرائب کریں اور بیل کا پریس بٹن دبائیں۔ نیو حدیث آنے سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ جزاک اللہ۔